حضرت عمر ابن العاص تھے کمانڈر، جو بیت المقدس کی طرف لشکر روانہ ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنگ سے پہلے وہاں کے گورنر نے، جو رومی سلطنت کی طرف سے مقرر تھا، اس نے پادریوں سے مشورہ کیا اور وہ کہنے لگے جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ہماری کتاب میں کچھ نشانیاں موجود ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نشانیاں اگر آپ کے امیر المومنین میں موجود ہیں تو ہم چابیاں بغیر جنگ کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین کو خط لکھا، تشریف لائی، یہ چابیاں آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین روانہ ہوئے، 100 ہاتھی ان کے آگے آگے تھے، 50 گھوڑے دائیں بائیں تھے، فوجی ساتھ تھے، کوئی پروٹوکول نہیں، صرف اپنے غلام اسلم کو ساتھ لی، ایک خود ایک اسلم، سواری کے لیے ایک اونٹ، کچھ فاصلہ اسلم طے کرتا ہے، امیر المومنین پیدل چلتے ہیں، کچھ فاصلہ امیر المومنین طے کرتے ہیں اور اسلم پیدل چلتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہمیں پاگل بنایا جاتا ہے، ریاست مدینہ، واہ، ریاست مدینہ قائم کرنے والوں کے کرتوت دیکھو، تم ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو، خدا کے لیے خلافت راشدہ کے نظام کو بدنام نہ کرو، خدا کے لیے بدنام نہ کرو، لوگ سمجھیں گے کہ خلافت راشدہ کا یہی نظام تھا جو آپ کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کا نظام بڑا عجیب نظام تھا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کی اہلیہ خاتون اول ایک عورت جو درد ذیل میں مبتلا ہے، اس کی دایا بن جاتی ہے، اور باہر وہ بدو حضرت عمر کو کہتا ہے امیر المومنین تو ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی ہم غریب یہاں ہیں بھی صحیح کہ نہیں، کہ اندر سے اہلیہ نے آواز دی امیر المومنین دوست کو خبر دو، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ وہ آواز آئی تو اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ امیر المومنین، ریاست مدینہ، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مولویاں دی حکومت آ جائے تاہم کوئی نہیں، مت کہ آپ سمجھیں میں علماء کی حکومت آ گئی تو پھر ریاست مدینہ قائم ہو جائے، ریاست مدینہ کے قریب بھی نہیں ہے یہ، وہ بڑا عجیب نظام تھا، اللہ سے بعید کوئی نہیں، اللہ تعالی ہماری قسمت میں کر دے اس سے بعید کوئی نہیں، لیکن جو حالات ہم دیکھتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس حکومت نہیں، ان کے جو پروٹوکول ہیں اور جو اخراجات ہیں، مدینے کی ریاست کا تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے روز کے خرچے سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے میٹھی چیز پکائی، امیر المومنین کے سامنے آئی، پوچھا یہ میٹھا کیسے آ گیا؟ کہ میں روز کے خرچے سے بچاتی رہتی تھی، اتنے پیسے بچاتی رہتی تھی، بیت المال کے خازن کو لکھا میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے جائیں۔ بولو کوئی ہے تصور؟ ہے تصور اس کا؟ جو لباس ہے اس پر ٹاکیاں لگی، اور امیر المومنین جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں۔ جب قریب کا وقت آیا بیت المقدس میں داخلے کا تو سواری کا وقت آ گیا غلام کا۔
اب آگے ان کے پادری کھڑے ہیں، ارباب اقتدار، پارلیمنٹ کے ممبر، وہ سارے۔ غلام نے کہا بھی کہ میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، آپ سوارو۔ فرمایا نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ کچھ صحابہ جو آگے آئے، انہوں نے کوئی لباس اچھا سا پیش کیا، تو حضرت عمر نے کہا ہمیں جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، لباس کی وجہ سے نہیں، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے نہیں۔ گورنر نے پوچھا یہ جو سوار ہے یہ امیر المومنین ہے کہ نہیں؟ یہ تو غلام ہے ان کا۔ امیر المومنین کہاں ہے؟ کہ اس نے باغ پکڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری ہوگی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا وہ جب داخل ہوگا تو سواری پہ غلام ہوگا، خود اس کی باغ پکڑی۔ پھر انہوں نے ان کے جسم پہ پیوند گنے تو وہ 16 پیوند۔ ایک پادری نے کہا ٹھہرو، چابیاں ابھی حوالے نہ کرو، دیکھ بھال کر لو، پیوند 16 ہیں اور ہماری کتابوں میں 17 لکھے ہوئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا جو 17واں پیوند ہے وہ بغل میں لگا۔ تو چابیاں انہوں نے حضرت عمر کے حوالے کر۔ مذہبی طور پر بھی بیت المقدس پہ حق مسلمانوں کا ہے۔ اس کی دلیل میں نے کیا دی کہ اسلام نے پہلے تمام مذاہب کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ سیاسی لحاظ سے بھی حق ہمارا ہے کہ تم سے 2 مرتبہ بیت المقدس عیسائی چھین کے لے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا۔ وقت چونکہ جمعے کا بہت قلیل ہوتا ہے، ایک بات اور بھی کرنی تھی آپ سے۔ آپ جتنے لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم ایک کام تو یہ کریں گے، اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں اس کا ہم سب بائیکاٹ کریں گے۔ زور سے بولو ذرا، ہاتھ کھڑے کر کے ذرا اقرار کرو۔ اور جس دکان پہ اسرائیلی مصنوعات دیکھیں گے اس دکان سے باہر نکل جائیں گے اور ان کو کہہ کے آئیں گے کہ آپ کے دکان میں اسرائیلی مصنوعات ہیں، ہم یہاں سے سودا نہیں لیتے۔ آپ باہر نکل آئیں، اس دکان سے بھی آپ سودا نہ لیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں، یہ تو ہمارے بس میں۔ دوسری چیز جو ہمارے بس میں ہے وہ دعا ہے۔ کبھی کبھی دعا بھی تلوار سے زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اللہم انصر اخواننا اخوان المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخوان المظلومین فی فلسطین۔ فلسطین میں جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، تو اس سے کوئی بعید نہیں، تو پرندوں کے قدموں میں، پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر کو ایٹم بم بنا دیتا ہے، تو کبھی کبوتریوں کے جالوں سے، کبوتریوں کے انڈوں سے اور مکڑی کے جالوں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے، اور کبھی بدر میں تو فرشتے اتار دیتا ہے۔ وہ بڑے مظلوم ہیں، ہم سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا، خدا گواہ ہے مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بچے جب تڑپتے ہیں تو ان کا تڑپنا، خون کا بہنا، ماں باپ کا جدا ہونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ان مظلوموں کے لیے رب کے حضور دعا کریں، رب کے حضور دعا۔